مائیت بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان. اچھا ایک سوال ہے جی کہ امام ابن حجر جو ہیں اور وہ امام حاکم ان دونوں نے اس روایت کو مستند مانا ہوا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے, میرے نزدیک تو کمزور روایت ہے, تو ٹھیک ہے اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے. امام حاکم نے تو مانا ہوا ہے. امام حاکم تو اس روایت کو بھی صحیح کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش جو خانہ کعبہ میں ہوئی. نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فضیلت کا مسئلہ ہے, جب اس لیول پہ مولا علی کی فضیلتیں اس سے بھی زیادہ ہیں. اب امام حاکم چھوٹے بندے نہیں, امام ابن حجر چھوٹے بندے نہیں, مان لینا سرکار, میں نے کب اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں. جب ان میں اختلاف اس طرح ہر مسئلے میں اختلاف آ جاتا ہے عوام کی طرف جائے گی. فضیلت کے اوپر کوئی کفر اسلام تو نہیں ہو گیا نا. نہیں باقی مسئلوں میں بھی یہی ہے نا. جب دیکھیں ترک یہ سرکار نہیں وہ روایات ہیں, چھوڑ دو اور پاس نہ ٹور پاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, صحیح مسلم 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں. یہ حدیث بڑی ہے یا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ حدیث بڑی ہے. کوئی مان ملے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی محبت ایمان مومن ہے, اور جو اسے بغض رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے آل میاں کی محبت میں رکھتا ہے یا وہ ملوکیت کی محبت میں رکھتا ہے, تو وہ منافق ہے. یہ تو اس سے بڑی چیز ہے, اس حدیث کو عام کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. اچھا آپ فرماتے تو میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا, ایک حوالہ, اور صحیح مسلم سے دوں گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ, کہ آل مروان میں سے, مروان بن حکم کون تھا؟ حضرت معاویہ کا گورنر, اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا حکمران بنا کے بھیجا گیا. اس نے سہل ابن سعد السعدی صحابی کو, جو اصحاب بدر میں سے, ان کو ممبر پہ بلایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703, لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229. ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو, حضرت علی کو گالیاں دو. یشتیما کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, میں کیوں لعنت کروں گا حضرت علی؟ انہوں نے کہا اچھا تم علی پہ لعنت نہیں کر سکتے, تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابا التراب, مٹی والے پہ اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے, خود کھول کے پڑھ لیجئے گا. اسلام 360 میں 6229. میرا ایک کلپ بھی پچھلے دن ریکارڈ ہوا, اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی تھی. آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی, لعنت نہیں ہوتی تھی. لعنت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 6229. تو سال بن سعد نے کہکا لگایا, انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. اور علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے. حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی, لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے, ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا, تو صحابی بس ممبر پہ آگے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. آپ یہ دیکھیں, یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ آؤ فلاں صحابی پہ لعنت کرو. اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کرنا. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا, اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو. ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی تھے, جب کلش ہوئی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے, کہا کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ کہ یا رسول اللہ, سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے. یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے. علی نے کہاں جانا تھا؟ مسجد میں, درویش مٹی میں لیٹے ہوئے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ, آپ خود تشریف لیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر. اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو صحابی کہہ بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے, تو انہوں نے فوراً اٹھ کے آ جانا تھا. وہ دیکھ کے آگے کا حضور میں دیکھے وہاں ہے, جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے اوبے کیا. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھا. اور سال ابن سعد السعدی نے کہا تم کہتے ہو ابو تراب, اوے علی کے سامنے اگر ابو تراب کہو گے تو علی خوش ہوگا, اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا, عبد الرحمن نام ہے حضرت ابو ہریرہ, کنیت ان کی ابو ہریرہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین.
اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے. یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے. نبی الاسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آتی ہے. یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے, ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا. اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی الاسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. نبی الاسلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے. اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی الاسلام کے ساتھ مصافحہ کیا, آپ کی بیعت کی. تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائے. یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں. سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے, وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتا ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب, وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں, ہتھیاروں سے لیس ہوں, اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں. سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر, وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی. اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے. تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے, کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا, بزرگوں کو علم غیب ہوتا نا. تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا, یا رسول اللہ میرے چچا, آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہے, تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے, شہادت پکی, وہ ہو گئی اگلی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے. وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا. پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا. وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا, اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی. کہتے ہیں میں گیا تو آج شعبہ چشم میں مبتلا تھے, بلایا نبی اسلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں, سارا خیبر جانتا ہے, ہتھیاروں سے لیس ہوں, میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے. تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشعار. تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو, اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا, وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا. تو میدان جنگ میں تو پھر مورال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں, آپ نے حدیث پڑھا تھا انا النبی لا کذب, کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں, میں ابن عبد المطلب ہوں. تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. ایک ہی وار میں مرہب کو کاٹ دیا, بس وہ مرہب مرا تو کانفیڈنس لوز ہو گیا, تو خیبر کی فتح ہو گئی. تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرہب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے. ناسبی ویسے کرتے رہے, اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے, بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے, قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر دیں گے. ٹھیک ہو گئے. حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے. 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر, ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے.
اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے, اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا, میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا, اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا. اور پھر جنگ, اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا. وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے, اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنی بہادری تھی. لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے میں آئے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں, تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں. گئے, کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے, پھوپھی ذات تھے نا, نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا, اور میں ہاں تم اس وقت ظالم ہو. تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی, گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے, میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے ایک فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے تیری, ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا. تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی, وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے, حضرت زبیر, طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ عنہ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریا کر, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا, میں یہ دن. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی
اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا. حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے. بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا, مولا علی کے دل میں بھی غل تھا. ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے, اس کو غل نہیں آپ کہتے. سر ہمارے دل میں بھی بغض معاویہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کو دکھ پہنچے ہیں ہم ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں رکھ سکتے. سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو بغض کہہ لیں تو پھر آپ نبی علیہ السلام کو بھی بغض واشی کے ساتھ منسوب کر دیں تو ٹھیک ہے, آپ ہمارے بارے میں بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اصول سر ایک رکھیں کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو یہ ٹوٹکے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر یہ بغض معاویہ تو بات ہی جعلی ہے. مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو بغض علی اور حب علی تھا, تو اسی جعلی محاورہ بناتا ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے, یہ بغض علی ہے. اور بغض علی کا تو لفظ سنن نسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے تلبیہ والے چیپٹر میں. ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے برہان نواز سے عرفات میں. عرفات والا آپ چیپٹر کھول لیں, عرفات میں تلبیہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا انہوں نے علی کے بغض میں نبی کی سنت چھوڑ دی کہ جو علی تلبیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا کیا. اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سند پوچھی تھی, وہ بھی میں نے اس میں سر پریشان نہیں ہونا, یہ 5B سائز پیپر میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. ابن عباس. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی آپ کے خصائص علی, سیدنا علی کے فضائل کے اوپر 194 احادیث اس چیپٹر میں. یہ اردو میں بہت پہلے سے آیا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے تحکیم کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب کے اصولوں کے مطابق ان کے ایک شاگرد نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. امام نسائی جو ہیں وہ اسی چیپٹر کی وجہ سے تو شہید کیے گئے. جب وہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنو امیہ کے اثرات ہیں, حضرت علی کا ذکر برائی سے کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ کتاب لکھوں. خصائص علی انہوں نے لکھی اور وہ کا چیپٹر ہے خصائص علی سنن نسائی الکبریٰ کا. وہاں انہوں نے درس دینا شروع کیا. تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہیں بخاری مسلم سے, ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں رفع دین کی حدیثیں سناؤ, یہ چھوڑ دو یہ والی بنو امیہ کو ننگا کرنے والی. ادھر بھی یہی ہوا, انہوں نے کہا نہیں یہ چھوڑو, تم بتاؤ کہ امیر شام کی شان میں کوئی حدیث ہو. انہوں نے کہا امیر شام کی شان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور جو ہے وہ اگر میں بتاؤں تو تم سن نہیں سکتے. انہوں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کر دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ کہتے ہیں مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں جس کو بد دعا دوں تو اس کو دعا بنا دینا. سر یہ الفاظ نہیں, یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس بد دعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنانا, اگر اہل ہے تو ہوگا. تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا بن گئی تھی. دعا بننے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے, ایک مہینہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر تو آپ کہیں گے کہ بھئی دعا بن گئی کہ خدا پیٹ نہ بھرے. اس کی الٹ کیا دعا بنے گی کہ پیٹ بھر گیا. ہاں تو جناب کتاب الوائل امام ابن ابی عاصم کی کھولیں, اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا, وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے, اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا.
تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا. خیر یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ جب انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ برابر چھوڑ دے صحابی ہونے کی وجہ سے، یہی بہت فضیلت ہے. تو ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ان کو کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. اور یہ واقعہ دارالاسلام والوں نے سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ سارے محدثین امام نسائی کی شہادت کا واقعہ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیت میں شہید ہوئے. اور جب وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے جو ہے نا شام سے واپس لے جاؤ مکہ. اور جناب آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو بنو ہاشم کا محلہ ہے نا، اس محلے میں یعنی مجھے جا کے دفن کرنا ہے. اور وہ اس وقت محلہ جو ہے نا وہ صفا مروہ میں آ چکا ہوا ہے. آپ صفا مروہ کی سعی کے دوران نا، آپ صفا سے مروہ جاتے وقت رائٹ پہ جو دروازے آتے جاتے ہیں نا، تو ایک دروازے کا نام لکھا ہوگا کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا یہ یعنی دروازہ، یعنی اس طرف ان کے مقام تھے. اس وقت پریکٹیکلی امام نسائی کی قبر صفا مروہ کے نیچے دفن ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ اہل بیت سے عقیدت کا لیول دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دفن ہوں. تو آج امام نسائی کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کے مخالفین کو ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ خصائص علی وہ چیپٹر تھا، یہ بھی نکال دیا گیا سنن نسائی الکبریٰ میں، اب لادہ سے اردو میں آ چکا ہے. Allah